کا سبق پڑھیں گے. اپنے مائک آف کر لیجیے گا. اس وقت ہم حدیث مبارکہ کا سبق پڑھا کریں گے. درس نظامی میں جو سال اول میں جو سلیبس ہے وہ کتاب ہے زاد الطالبین. درس نظامی سال اول میں جو سلیبس نصاب کا حصہ ہے سال اول میں، تو وہ حدیث مبارکہ کی کتاب ہے زاد الطالبین. تو آپ لوگ پہلے تو ہینڈ ریز ختم کیجئے گا. ذرا میں کچھ ایک پوچھنا چاہتا ہوں. ہینڈ ریز ختم کیجئے گا. جن کے ہینڈ ریز جنہوں نے کی ہیں وہ ذرا ختم کیجئے گا. اچھا، کتنی طالبات ہیں کہ جو بیٹا صبح میں بھی پڑھتی ہیں، جنہوں نے صبح بھی کی کلاس جوائن کی ہے؟ ہینڈ ریز کریں جنہوں نے صبح کلاس بھی جوائن کرتی ہیں. کوئی بات نہیں، پختہ ہوگا سبق، کوئی ایسی بات نہیں. بلا جھجک جو ہے نا وہ کیجیے گا، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. زیادہ سے زیادہ جو ہے. اچھا جی، تو میرے خیال زیادہ نہیں ہے. زیادہ نہیں ہے، کم ہے. زیادہ نہیں، کم ہے. زیادہ تعداد وہ ہے کہ جو صبح کی کلاس میں نہیں ہوتی، وہ الگ سے ہے. تو یہ عتیقہ رفیع، یہ بیٹا مائک پہ آئیں. کون ہے جی؟ کہاں سے ہیں؟ میں سرگودا سے. اچھا بیٹا، پتہ کیا ہے، عتیقہ میری بھتیجی کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور رفیع میرے بھائی کا نام ہے. تو میں نے ویسے میں یہ لاہور سمجھا، سے ہوں. نہیں بیٹا میں ویسے بتلا رہا ہوں کہ عتیقہ میری جو ہے نا بھتیجی کا نام ہے اور رفیع میرے بھائی کا نام ہے. تو میں نے سمجھا کہ میری بھتیجی جو ہے، تو چلیں آپ بھی بیٹیوں کی طرح بیٹا. اچھا جی، اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. سبق اب کے صبح بھی، لیکن آپ وہ تکرار نہ سمجھیے گا کیونکہ کلاس کی بہت سی طالبات ایسی ہیں کہ جو اب شام کی کلاس میں ہیں. جو صبح میں سیکھ نہیں تھی وہ تکرار نہ سمجھیے گا، کیونکہ بار بار وہی باتیں استاد جی کر رہے ہیں. تو استاد جی مائک میوٹ کروا دیں. تو تکرار نہ سمجھیے گا. تو انشاءاللہ یہ سبق کا کوئی نہیں، یہ ایک نئی باتیں ہوں گی انشاءاللہ، بے فکر رہیے گا. سب سے پہلے تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ علم دین جو ہے یہ بڑی عظمت والا کام ہے. علم دین کو سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت بیان فرمائی. اور سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے غار حرا میں، وہ بھی پڑھنے پڑھانے کا ہی حکم ہے. وہ بھی قرآن پاک کے پڑھنے کا ہی حکم ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ پڑھنے پڑھانے والا کام جو ہے بڑی عظمت والا کام ہے. علم جو ہے اللہ تعالیٰ کی دین جو ہے یہ بہت عالیشان کام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ ان سے پوچھئے، کہیے کہ کیا جو اہل علم ہیں اور جو اہل علم نہیں ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ جو اہل علم ہیں ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. اب آپ دیکھیں، حکم ہو رہا ہے نبی کو کہ آپ یہ دعا کریں رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما دے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلتیں بیان فرمائی کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ جنت کے راستے پہ چلتا ہے. جو علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے مجاہد والی زندگی ہے، جب تک گھر واپس نہیں آتا تو وہ جہاد میں ہی ہے. فرمایا کہ جو علم دین کے طلب کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے جو ہے وہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور بلوں میں چیونٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور سمندر میں مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. تو یہ کام جو ہے علم دین جو ہے سیکھنا سکھانا بڑی عظمت والا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے علم دین سیکھنے کے لیے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے. ہمارا یہ جو سفر ہے جو ہم نے شروع کیا ہے تو اس سے ایک دعا ہم کرتے ہیں، تو اسی دعا سے شروع کرتے ہیں. تو آپ پڑھیں گے ساتھ ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر، اے اللہ آسان کر دے، ولا تعسر، اے اللہ مشکل نہ کیجیے گا، رب یسر، اے پروردگار آسان فرما، ولا تعسر، مشکل نہ کر، وتمم لنا بالخیر، اور اے اللہ خیر کے ساتھ جو ہے وہ تکمیل ہو جائے، خیر کے ساتھ مکمل کر لیں، خیر کے ساتھ ہمارا یہ سفر جو ہے وہ مکمل ہو جائے. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین، اے اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یا فتاح، اے کھولنے والے، یا علیم، اے علم خوب علم والی ذات. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمارے مدارس میں جب بھی سبق شروع کرتے ہیں پھر دعا کر لیں، رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اس دعا کے بعد بیٹا یہ جو اتنی فضیلت والا کام ہے یہ محنت والا کام بھی ہے. درس نظامی جو ہے یہ محنت والا کام ہے. یہ ایسا نہیں کہ ہم جو ہے، میں بار بار جب آپ لوگوں کو گروپ لنک سینڈ کرتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو میں پوچھتا تھا، پہلے میسج چھوڑتا تھا، میسج میں یہ کہتا تھا 6 سال کی جو ہے وہ یہ محنت ہے، اور پھر میں کہتا تھا 3 گھنٹے کی کلاس ہے، ہوم ورک بھی ہے. تو تاکہ آپ لوگوں کو اس کا احساس ہو کہ یہ اس میں ذمہ داری والا کام ہے، ذمہ داری والا کام ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائیں گے، ہمارا قرآن بھی ٹھیک ہوگا، ہمارا پڑھنا قرآن پاک کی تجوید بھی ٹھیک ہوگی، ہم جو ہے وہ قرآن پاک کے ترجمے کو بھی سمجھیں گے، تفسیر کو بھی انشاءاللہ سمجھیں گے، مسائل کا علم بھی ہوگا، عربی زبان بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فقہ کی تعلیم، تفسیر، تو بہت سے علوم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی، اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، بہت سی بلاغت ہے، بہت سے علوم انشاءاللہ جو ہے اس کورس میں سیکھنے کو ہم کو ملیں گے. تو محنت والا کام ہے، اور کہا یہ جاتا ہے، ہاں میں ڈرتا بھی ہوں بات کرتے ہوئے، ڈرتا بھی ہوں کہیں آپ لوگ جو ہے نا زیادہ ہی نہ مشکل اس کو سمجھیں. لیکن بیٹا اس لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تاکہ جو ہے وہ آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو. ضائع تو نہیں ہوگا، یعنی کہ وہیں تو کہ جو آپ اس مجلس میں بیٹھیں گی، قرآن پاک پڑھیں گی، پڑھائیں گی، سیکھیں گی، سکھائیں گی، برکات ہی برکات ہیں، برکات ہی برکات ہیں. اور آن لائن کا جو ہے آپ لوگوں کو جو سہولت ملی ہے، آن لائن کی جو سہولت ملی ہے، یہ تو کیسی ہی سہولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. میں صبح کی کلاس میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک طالبہ کے والد کا مجھے فون آیا، کہنے لگے کہ جی مولانا 4تھے درجہ آپ کے پاس نہیں ہے، 4تھا درجہ.
میں نے کہا جی بتلائیں کیوں؟ کہنے لگے جی وہ تو میری بیٹی کا جو ماہانہ خرچ ہے، میں چھوڑنے کے لیے جاتا ہوں آتا ہوں، پتہ نہیں 14-15 کلومیٹر دور ہے، اور لے کے آتا ہوں پھر مشکل میں، اور 12-15 ہزار میرا خرچ بھی ہوتا ہے پاکستانی، اور پھر جو ہے وہ فکر بھی رہتی ہے بیٹی بچیوں کا بیٹا مسائل جو ہیں اب دیکھیں، بہرحال بیٹی ہے مدرسہ، اگرچہ مدارس والے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ بغیر کسی جو ہے وہ طمع کے، بغیر کسی جو ہے وہ اتنا تحفظ کوشش کرتے ہیں ہر مدرسے والا، اتنا تحفظ اپنی بچیوں کو کہ بہت ان کو جو ہے وہ سہولتیں، اور اتنا ان کے پردے کا خیال، ہر طرح سے ان کا خیال کرتے ہیں، اور ہر طرح کی پابندیاں بھی لگاتے ہیں کہ کوئی ایسی بات جو ہے بچیوں کے ان کو ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے جو آئیں محرم کو، اور پتہ نہیں اتنے حساس ہوتے ہیں بزرگ میں، اور اتنا جو ہے سہولت دیتے ہیں، اتنا ان کا خیال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اہل مدارس کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آباد رکھے۔ بہرحال بیٹا پھر بھی بیٹی کا گھر سے باہر جانا، ہاسٹل لائف گزارنا، تو ہمارے معاشرے میں والدین کے لیے ایک پریشانی تو ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ آن لائن جو ہے یہ ایک سہولت جو ہے وہ عطا کر دی ہے کہ جس میں ایک گھر بیٹھے جو ہے والدین کی موجودگی میں، اور پھر میں نے کہا ہر طرح کی سہولت ہے، لیکن اب آپ کے ذمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کو جو شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ ساتھ جو ہے محنت والا کام بھی ہے، اور سب سے پہلی محنت جو ہے وہ کلاس میں حاضری ہے، کہ کلاس میں جو ہے وہ حاضر ہوں، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے پڑھ لیا تو پڑھ لیا، بعد میں ریکارڈنگ سن لوں گی، نہیں ایسا کرنا۔ میں صبح کی کلاس میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ اسی استاد کی ریکارڈنگ سن لیں جو برکت اور جو سبق سمجھ میں آئے گا براہ راست سننے میں، آن لائن براہ راست استاد سے پڑھنے میں جو سبق سمجھ میں آئے گا، بعد میں ان کی ریکارڈنگ بھی سنے تو استاد سے سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ کی کلاس میں برکات ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص برکت ہوتی۔ آپ تو آن لائن اگرچہ ہیں لیکن پھر بھی آپ ماشاءاللہ بالکل باقاعدہ جو ہے وہ آپ کلاس میں جو ہے وہ شریک ہیں، تو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ کسی طالبہ کا میسج تھا کہ آواز کٹ رہی ہے۔ جی آواز کا بتلا دیں۔ جی اب ٹھیک ہے۔ اب ٹھیک ہے؟ اصل میں نا وہ کوئی طالبہ بیچ میں بیٹا وہ فون کر رہی ہیں، وہ میرا خیال ایک میں یعنی کہ اس میں مبالغہ نہیں ہے بیٹا، اور وہ طالبہ اس لیے فون کر رہی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ استاد جی ہم نے فلاں ادارے سے سال اول کیا ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ سال دوم جو ہے وہ جامعہ سے بس رابطے میں آ جاؤں، بس مجھے جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے سال دوم میں آپ جو ہے نا وہ جوائن کروا دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ سال دوم بیٹا ہمارے پاس نہیں ہے، میں نے کہا سال اول سے اس دفعہ آغاز کیا ہے، وہ کہنے لگی جی بس کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا جی آپ کلاس جوائن، وہ آپ تشہیر کریں، آپ لوگوں کو جو ہے وہ کہیں، انشاءاللہ بہت سی طالبات ہو جائیں گی۔ میں نے کہا ابھی ہم نے اتنا سیٹ اپ جو ہے وہ صرف اتنا سا شروع کیا ہے کہ اس سال انشاءاللہ آغاز کریں گے، بزرگوں نے اجازت دی، اللہ تعالیٰ یہ بھی دعا کیا کریں، ہماری جو پرنسپل ہیں وہ مولانا زبیر حسن صاحب ہیں، جو مہد ام القریٰ جو آن لائن سیکشن ہے، اور جو ناظم تعلیمات جامعہ کے ہیں مولانا حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم ہیں، تو ایک ایک قدم، ایک ایک مشورہ، یعنی ایک ایک جو ہے نا جو ہم چلتے ہیں وہ انہی کی مشاورت کے ساتھ چلتے ہیں، اور پھر حضرت کی جو دعائیں ہیں، حضرت نے جو اہتمام فرمایا، یہ آن لائن کا سارا یہ اس کا درس نظامی کا جو آغاز ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لمبی صحت والی جو ہے وہ تادیز ان کا سایہ جو ہے وہ سلامت رکھے۔ تو
تو یہ طالبہ جو ہے وہ بیچ میں وہ ان کا یہ آ رہا تھا، میسج بھی آیا، فون بھی آیا، انگلینڈ سے ہیں، تو وہ کہنے لگی جی وہ آپ ایسا کریں کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے داخلہ بس جو ہے نا وہ سال دوم میں کریں، آپ تشہیر کریں، بہت سی طالبات آ جائیں گی۔ تو بیٹا پہلی محنت جو ہے وہ کلاس میں حاضری ہے۔ تو کلاس میں حاضری جو ہے وہ بہت جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم جو ہے وہ آن لائن ریکارڈنگ سن لیں گی تو کلاس کا سبق ہو جائے گا، ایسا نہ کیجیے گا، ایسا نہ کیجیے گا۔ جب آپ باقاعدہ جو ہے وہ طالبہ ہیں تو باقاعدہ اسباق میں حاضر ہوں، انشاءاللہ حاضری بھی لیں گے، لیکن بیٹا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی جو ول ہے، آپ کا اپنا جو ارادہ ہے، اس کا بڑا دخل۔ میں نے کیا بیٹا، آف کیے ہیں، پھر کرتا ہوں، میں نے سارا میوٹ کیے ہیں، اب تو نہیں آ رہا۔ اب ٹھیک ہے۔ جی تو اس لیے کلاس میں حاضری کو یقینی بنائیں۔ کلاس میں خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص برکت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ یہ طالبات یعنی کہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت، استاد صاحب پڑھاتے ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں درس نظامی کی کہ جو براہ راست سمجھ میں آتی ہیں، خود سے سمجھ میں نہیں آتے، اور بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں کہ جو استاد صاحب آپ کو آن لائن جو ہے آپ قرآن پاک پڑھیں گی، بعض آیتوں کا آپس میں جو ہے وہ آپ کو تعارض نظر آئے گا، یہ تو استاد صاحب سمجھائیں گے آپ کو کہ دیکھو کوئی تعارض نہیں ہے۔ بعد میں آیت جو بظاہر جب کوئی جس کا مطالعہ نہ ہو، جس نے استاد سے نہیں پڑھا، تو بظاہر کچھ اعتراضات آئیں گے۔ جب اعتراضات آئیں گے تو آپ وہ تو کہیں گے دیکھو اللہ کے نبی کی حدیث میں تعارض آ گیا ہے، تو کہیں گے اللہ کے نبی کی حدیث میں تعارض آ گیا، معاذ اللہ اختلاف آ گیا ہے۔ یہ تو آپ براہ راست جب پڑھیں گی تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ استاد صاحب بتلائیں گے کہ یہ کون سا موقع تھا جو آپ نے ایسے فرمایا، اور یہ کون سا موقع تھا جب استاد، یہ براہ راست یہ چیزیں جو ہے نا بیٹا پڑھنے سے آتی ہیں۔ بہت سے لوگ، جی اب بتلائیں آواز ٹھیک ہے؟ میں تو بالکل جو ہے ایسی جگہ پہ ہوں کہ جس پہ سگنل بھی ٹھیک ہے۔ جی تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے براہ راست جو ہے علم دین حاصل اساتذہ سے نہیں کیا، اساتذہ سے نہیں پڑھا بیٹا، بلکہ جو ہے وہ خود سے کتابوں سے پڑھنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، خود سے علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش کی، تو پھر بعد میں جو ہے بجائے اس کے کہ ان کو دین آئے، بجائے اس کے کہ وہ دین کو جو ہے وہ سمجھائیں، اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ بہت سے لوگ راہ راست سے ہٹ گئے، سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ پنجاب یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، پنجاب یونیورسٹی میں عربی زبان کے ایک ہیڈ تھے، اور ایک محکمے میں وہ ڈی جی بھی رہ چکے ہیں، محکمہ اوقاف میں وہ ڈی جی بھی رہ چکے ہیں اب پنجاب میں۔ یقین کریں کہ لیکچر کے دوران جو ہے انہوں نے بخاری شریف کے بارے میں ایسے الفاظ کہنے لگے، یہ کیا ہے بخاری؟ ہائے توبہ! بخاری شریف ایک ایسی کتاب ہے حدیث مبارکہ کی جس کو قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب کہا جاتا ہے۔ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے بیٹا، پوری امت کا اس پر اتفاق ہے
کہ قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے. اب اندازہ کریں. اور وہ پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت جو تھے وہ شعبہ عربی کے ہیڈ تھے. میں اس وقت پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ تھا. اب آپ اندازہ کریں وجہ کیا ہے. کہتے کیا ہے یہ بخاری, یہاں پہ کچھ کہتا ہے حدیث لے کے آتا ہے, یہاں پہ کچھ لے کے آتا ہے. یہ تھے الفاظ ان کے. حالانکہ امت کا اجماع ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے. اچھا اب وجہ کیا ہے بیٹا؟ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ پروفیسر, یہ حضرات جو ہوتے ہیں, یہ باقاعدہ اساتذہ سے علم دین حاصل نہیں کرتے. ہمارے ہاں تو ایک ایک حدیث مبارکہ آپ نے دیکھا ہوگا معارف الحدیث میں, ہم تو ایک ایک حدیث کو پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ کرتے ہیں, اس کی لغوی معنی کرتے ہیں. آپ نے تو سادہ کتاب پڑھی ہے, انشاءاللہ ابھی آپ جب درس نظامی کی کتابیں دیکھیں گی تو حدیث مبارکہ کی کتابوں پر حاشیے لگے ہوئے ہیں. جی کسی نے اگر دیکھا ہو پرانی طرز کی کتابوں کو, سودا دیکھا ہے کہ نہیں؟ جی استاد جی, بخاری شریف میں بھی جب آپ پڑھا رہے تھے تو آپ بتاتے تھے کہ نہیں, وہ دیکھیے وہ پرانے جو انداز کی جو پہلے چھاپے ہیں, یہ بشرا وغیرہ کے نہیں. نہیں استاد جی, میں نے بالکل دیکھے ہیں پرانی کتابیں دیکھی مکتبۃ ہیں. البشرا کے نہیں, رحمانیہ کے نہیں. جی جی جی, یہ وہ نئے تو چھاپے ہیں. جو جی جی پرانے چھاپے ہیں, پرانی طباعت ہے, اس میں بڑے ٹیڑے میرے حاشیے وہ بزرگوں نے وہ لگائے, جس طرح سے کتابت کی. ایک ایک لفظ کو حل کرنے کے لیے کتنے کتنے حواشی, ایک ایک حدیث کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے کتنے حاشیے لکھے گئے. تو یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بیٹا درس نظامی کے جو اسباق ہیں اس میں حاضری جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اس لیے آپ بالکل جو ہے اپنی طرف سے یہی کوشش کریں گی کہ اللہ کرے کہ غیر حاضری نہ ہو. کنیکٹڈ اسباق ہوتے ہیں, ایک بات کا کل کے سبق پہ موقوف ہوتا ہے. آج جو وہ سبق ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ میں لفظ ایسا بولوں کہ کل میں سمجھا چکا ہوں, تو جب آپ نے کل ہی نہیں پڑھا تو آج کیسے سمجھ آئے گا آپ کو. تو اس لیے اسباق میں حاضری جو ہے اس کو یقینی بنائیں. میں ذکر کر رہا تھا باقی کلاسز میں بھی کہ بعض مدارس میں ایسا بھی ہوا کہ 8 سال پڑھنے والے طالب علم پورے 8 سال میں ان کی ایک بھی غیر حاضری نہیں کسی ایک سبق میں بھی. اب اندازہ کریں, جامعہ امدادیہ میں ایک تقریب تھی تقسیم انعامات کی, تو وہاں پر جو ہے وہ جب سالانہ تقریب تھی, انعامات تقسیم کیے جا رہے تھے, تو وہاں پر ایسے لوگوں نے بھی انعامات حاصل کیے کہ جنہوں نے 8 سالہ درس نظامی میں ایک سبق میں بھی چھٹی نہیں کی. بعض طالب علم چھوٹے چھوٹے بچے, وہ اٹھائے نہیں جا رہے تحائف اٹھائے نہیں جا رہے, اتنی وہ جو ہے وہ ملبوسات اور اتنے تحائف, اور وہ کیا جی انہوں نے پورا سال جو ہے وہ سبق میں چھٹی نہیں کی. تو درس نظامی جو ہے وہ محنت طلب کام ہے. بزرگوں کے واقعات ہم سنتے ہیں, آداب المتعلمین. ہاں جی, لی ہے کتاب سودا, ڈاؤن لوڈ کی ہے؟ جی زاد بیٹا بتائیں. الطالبین جی استاد جی, میرے پاس ہے, یہاں پہ بھی منگوا لی ہے میں نے. منگوا لی ہے آداب جی المتعلمین؟ منگوا لی, جی ساری کتابیں منگوا لی الحمدللہ. اچھا, تو کبھی کی پڑھنے کی کوشش کی اسے؟ جی استاد جی پہلا صفحہ دیکھا تھا تو پہلا جی صفحہ جی دیکھا. ہاں, وہ دیکھیں ذرا ترتیب کے ساتھ, وہ تکرار کا جو گروپ ہے اس میں ذرا جو ہے نا وہ تعلیم کر لیا کریں. ایک جی طالبہ استاد جی, پڑھے بس باقی 1-2 دن میں بناتے ہیں انشاءاللہ. تکرار. جی جی ہاں, اس سے انشاءاللہ ایک استاد نا جی نہیں نیا پڑھنے کی کوشش کی. انرجی ملتی ہے کہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ کس طرح سے جو ہے علم دین کو حاصل کرتے تھے. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے بیٹا کہ سبق میں غیر حاضری نہ ہو, سبق میں غیر حاضری نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا, ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا. فرمان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بلائی کا ارادہ کیا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلائی کا ارادہ کیا ہے تو ہم ناقدری نہ کریں. ہم جو ہے وہ اس اللہ کی نعمت کی قدر کریں, اور قدر یہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہیں اور ساتھ ساتھ کلاس میں حاضر بھی ہوں. حاضر صرف یہ نہ ہو کہ نک کون ہو. میں وہ اس کلاس میں بھی کہہ رہا تھا
کہ پچھلے سال جو ہے وہ ایک مردوں کی کلاس میں ایک طالب علم تھے, وہ صرف نک آن کر کے چلے جاتے تھے زوم پہ. ہم انشاءاللہ اس دفعہ حاضری کا نظم کریں گے جی. آپ کی ذرا تعداد کا اور ناموں کا سارا پتہ چل جائے تو انشاءاللہ اس دفعہ اٹینڈنس لازمی جو ہے وہ اس کو کریں گے جی. کیونکہ یہ پتہ ہے آپ کو عالمہ کی ڈگری ہے, تو عالمہ کی ڈگری ایسے تو نہیں ملے گی کہ بغیر حاضری. تو یہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نظم اس کا سسٹم بناتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی اٹینڈنس جو ہے وہ ضرور لگائیں. تو میرے خیال بات آج اسی پہ ختم کرتے ہیں. تو اپنی حاضری کو اسباق میں یقینی بنائیں, تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا بھی فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہیں, عظمت والا کام ہے, ذرا محنت والا کام ہے, اور اس راستے میں شیطان کی طرف سے رکاوٹیں بھی بڑی آتی ہیں, بڑی کوشش ہوتی ہے. تو اس رکاوٹ کو, کوشش کو اللہ تعالیٰ سے ہی بس مانگا جا سکتا ہے کہ ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے بھی رہیں اور ساتھ ساتھ اپنی کوشش جاری رکھیں. تو اللہ تعالیٰ سب کا بیٹھنا, سب کا پڑھنا قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو سفر ہے تکمیل تک ہمیں جو ہے وہ خیر کے ساتھ تکمیل ہو. السلام علیکم. کوئی انتظامی حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں تو جلدی جلدی سے کر لیں دوسرے استاد صاحب کے آنے سے پہلے, ورنہ میرا جی حیکا السلام علیکم. شہزادی جی بیٹا کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی سر جی, یہ سر جی میں خیبر پختونخوا اپنا سے مائک تعلق کھولیے گا. اچھا بیٹا آپ نے وہ بتایا کہیں پہ کوئی وہ ہے کہ آپ یہ بٹن دبائیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ آواز کم آ رہی تھی جی. چلیں اب بتائیں. جی سر جی یہ میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتی ہوں. تو یہاں نماز مغرب کی ٹائمنگ میں بہت پرابلم ہے. تو ادھر میں نماز میں کھڑی ہوتی ہوں, ادھر جو ساجی جو ہے نا وہ کلاس سٹارٹ کر لیتے ہیں, تو اس وجہ سے تھوڑا ایشو آ رہا ہے مجھے. بس بیٹا فرض پر سنتیں پڑھیں پھر آجے فوری. نبی جی نماز سر جو ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی بتائیں. استاد جی میرا یہ پرابلم ہے کہ جو فارم دیا گیا تھا نا ایڈمیشن فارم, وہ میرے موبائل نے اوپن نہیں کیا. میں بہت کوشش کر چکی ہوں تو میں ابھی تک ڈیٹا اپنا جمع نہیں کرا سکی. دوبارہ دیکھ لیں گے, کوئی بات نہیں. آپ جی جی جزاک اللہ. شبانہ عروج جی. استاد جی اگر کوئی اور دوبارہ ایڈمیشن مطلب سے کوئی نیو اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے؟ بالکل تمہیدی اسباق ہو رہے ہیں, ضرور آ سکتا ہے. آپ جوائن کروائیں کلاس. جی ٹھیک ہے جی بیٹا, آج کے سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ جو ہے اب آپ کے استاد صاحب آ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر کل کو سبق ہوگا جی. بس ایک دو دن اور ہم تمہیدی باتیں کریں گے, پھر انشاءاللہ زاد الطالبین اپنی کتاب جو ہے سبق جو ہے وہ شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.